میں جانتا تھا کہ آج کی رات مجھ پر بہت بھاری ہے۔ جگہ جگہ لوگ مجھے تلاش کر رہے ہوں گے۔ بڑی مشکل سے جان بچا کر میں اس جنگل میں چھپنے پر مجبور ہوا تھا۔ ایک خوف کی کیفیت مجھ پر سوار تھی۔ کوئی جائے پناہ نہیں مل رہی تھی جہاں پر میں عزت سے سر چھپا کر بیٹھ جاتا۔ کیا پتا تھا کہ شہر کا یہ مشہور ڈاکٹر آج یوں ذلیل ہو کر اس جنگل میں چھپنے پر مجبور ہو جائے گا۔ اس جنگل میں بیٹھے بیٹھے مجھے کافی دیر ہو گئی تھی، لیکن اچانک ہی میرے کانوں میں اذان کی آواز آئی تو میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ شاید عشاء کا وقت ہو گیا تھا، لیکن اس ویران جنگل میں مسجد کہاں تھی؟ تبھی میں مسجد کی تلاش میں اس آواز کو سنتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا۔ تبھی میری نظر سامنے کے منظر پر پڑی۔ جنگل کی ویرانی اور خوفناک سناٹے میں یہ منظر بے حد خوبصورت تھا۔ سامنے جگمگاتی ایک خوبصورت مسجد تھی۔ بے اختیار میں خود کو روک نہ سکا اور اس مسجد میں چلا آیا۔ یہ اللہ کا گھر تھا، کسی بھی مسلمان کے لیے ایک محفوظ گھر۔ میں یہاں آ کر اپنا ہر دکھ، ہر تکلیف بھول چکا تھا۔ بس اس رب کے سامنے گڑ گڑانے لگا جس نے مجھے پیدا کیا تھا۔ لیکن اچانک ہی میرے کانوں میں ایک آواز آئی۔ یہ آواز اس قدر درد بھری تھی کہ میں اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکا۔ اس سے پہلے کہ میں اس آواز کا تعین کرتا، اچانک کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ میں پلٹا۔ سامنے کا منظر ناقابل یقین تھا۔ ایسا بھلا میرے ساتھ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں کچھ بھی سوچنے کے قابل نہ رہا تھا۔ میرا نام ڈاکٹر معراج احمد ہے۔ اپنے نام کے ساتھ ڈاکٹر لگانے کا شوق مجھے بچپن سے ہی تھا۔ میں ڈاکٹر بننا چاہتا تھا، لیکن گھر کے حالات اتنے خراب تھے کہ میرے پاس فیس کے پیسے بھی نہ ہوتے تھے۔ ابا ایک سرکاری کلرک تھے، لیکن اس وقت ان کی تنخواہ بہت کم تھی۔ ایسے میں 7 بچوں کے ساتھ گزارا کرنا بہت مشکل تھا۔ میں تیسرے نمبر پر تھا۔ مجھ سے بڑی ایک بہن اور ایک بھائی تھا، اور سب چھوٹے تھے۔ مجھے شروع سے ہی پڑھنے لکھنے کا بہت شوق تھا۔ حیرت تو تب ہوئی جب میٹرک کے امتحان میں نے بورڈ میں دوسری پوزیشن حاصل کی۔ ہر طرف سے مبارکباد کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ سب ابا سے کہنے لگے کہ تمہارا بیٹا تو بہت ہونہار ہے، دیکھو اس کا یہ شوق اسے بہت آگے تک لے کر جائے گا، اس لیے کبھی بھی اسے پڑھائی چھوڑنے کا نہ کہنا۔ ابا بھی سنجیدگی سے سوچ رہے تھے کہ میرے مستقبل کا تعین کیا جائے۔ اسی لیے ایک دن انہوں نے مجھے اپنے پاس بلایا اور کہنے لگے، بیٹا، مجھے تو یقین نہیں آتا کہ میرے بیٹے نے بورڈ میں دوسری پوزیشن حاصل کی ہے۔ کبھی بھی نہ تو تمہاری کتابیں کھول کر یہ دیکھنے کی کوشش کی کہ کیا تم پڑھ رہے ہو، اور نہ ہی میں نے تمہیں یہ کہا کہ پڑھائی چھوڑو۔ لیکن آج میں تم سے پوچھتا ہوں کہ تم اپنی زندگی میں کیا بننا چاہتے ہو؟ تب میں نے نظریں جھکا لیں اور کہنے لگا، ابا، مجھے ڈاکٹر بننے کا بہت شوق ہے۔ ابا ایک لمحے کو خاموش ہوئے، پھر اداسی سے کہنے لگے، جانتے بھی ہو کہ یہ پڑھائی کتنی مہنگی ہے، اور تمہارے دوسرے بہن بھائی بھی ہیں، پھر وہ بھی اپنے دل کی ہر خواہش پوری کرنے کے لیے کہیں گے، اتنے سارے پیسے کہاں سے لاؤں گا؟ تو میں ابا سے کہنے لگا، آپ فکر نہ کریں، اپنی پڑھائی کا خرچہ میں خود اٹھاؤں گا، بھلے ہی مجھے کسی جگہ کام کرنا پڑے۔ تب ابا نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن تھوڑا بوجھ تمہیں خود بھی اٹھانا پڑے گا۔ میں نے ان سے وعدہ کیا کہ میں کبھی بھی انہیں مایوس نہیں کروں گا۔ محنت اور کوشش کے بعد بالآخر میں میڈیکل کالج میں داخلہ لینے میں کامیاب ہو گیا۔ یہ میرے ماں باپ کی دعائیں ہی تھیں جو مجھے میڈیکل کالج میں داخلہ مل گیا تھا۔ پھر فیسیں بھرنے کے لیے اور مہنگی مہنگی کتابیں خریدنے کے لیے مجھے دن رات محنت کرنا پڑی تھی۔ تھوڑے پیسے ابا دیتے تھے تو تھوڑی بہنیں بھی مدد کر دیا کرتی تھیں۔ 2 بجے میں کالج سے آتا اور پھر ایک دکان پر کام کرتا۔ دکان پر سے 10 بجے چھٹی ہوتی تھی اور پھر آ کر اپنی پڑھائی کرتا۔ اکثر ہی مجھے بخار ہو جاتا تھا، لیکن پھر بھی میں نے ہمت نہ ہاری، لگاتار محنت اور کوشش کرتا رہا۔ پھر میری محنت رنگ لے آئی اور آخر کار میں نے ڈاکٹر کی ڈگری حاصل کر لی۔ اب ہاؤس جاب کرنا تھا، لیکن وہاں کے لیے بھی اچھی خاصی رقم کی ضرورت تھی۔ اگر پریکٹس چھوڑ دیتا تو پھر اتنی بڑی ڈگری لینے کا کوئی فائدہ نہ تھا۔ اسی اثنا میں چھوٹے بہن بھائی بھی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکے تھے، اور بڑے دونوں بہن بھائیوں کی شادی ہو چکی تھی۔ اب بھائی شادی کر کے الگ ہو گیا۔ ابو کے اندر بھی اتنا دمخم نہیں تھا، لیکن میں نے سوچ لیا تھا کہ انہوں نے جتنا سرمایہ میرے اوپر لگایا ہے، اس سے میں دگنا کر کے انہیں دوں گا، اتنا خوشحال کر دوں گا کہ انہیں اپنی زندگی میں کوئی کمی نہ ہوگی۔ یہ میرا باپ ہی تھا جس نے مجھے ہمت اور حوصلہ دیا
اور میرے سپنوں کو تعبیر دی تھی، ورنہ میری اوقات ہی کیا تھی۔ اور بہت سارے انسانوں کی طرح میری بھی ساری خواہشیں ادھوری ہی رہ جاتیں جو اگر ابا مجھے حوصلہ نہ دیتے۔ تو پھر 4 سال پریکٹس کے بعد آخر کار میں نے ایک ہسپتال میں جاب کرنا شروع کی۔ ایسے میں گھر کے حالات بھی دن رات کی کوشش کے بعد بدل چکے تھے۔ پہلے ہم ایک چھوٹے سے کرائے کے گھر میں رہتے تھے، لیکن جب سے میں نے ڈاکٹری کا پیشہ اپنایا تھا، گھر کے حالات تیزی سے بدلے اور میں ایک بنگلے میں آ کر رہنے لگا۔ پھر حالات مزید کچھ بہتر ہوئے تو میں نے سارے گھر والوں کو دوسرے شہر میں ایک بنگلہ خرید کر دے دیا اور وہ وہاں پر خوب خوشحال رہ رہے تھے، جبکہ میں اپنے ہسپتال میں نوکری کی وجہ سے الگ اس بنگلے میں رہتا تھا۔ میری شان و شوکت دیکھ کر سارے خاندان والے واہ واہ کرتے، لیکن پھر بھی ابھی میرے دل کو اتنا سکون نہیں تھا۔ میں چاہتا تھا کہ میں کوئی اتنا بڑا ہسپتال بناؤں جس میں غریب لوگوں کو ساری سہولتیں میسر ہوں، کیونکہ غربت کے دن میں نے بھی گزارے تھے اور میں جانتا تھا کہ غریب کی زندگی کیسی ہوتی ہے۔ اسی لیے میں اپنی کوشش جاری رکھے ہوئے تھا۔ پہلے تو میں ایسی جگہ کی تلاش میں تھا جس پر میں اپنا ہسپتال تعمیر کر سکوں۔ گو کہ میری عمر اب 32 سال ہو چکی تھی اور ماں باپ کہتے رہتے تھے کہ شادی کر لو، اب یہی شادی کی عمر ہے، لیکن ابھی میرا دل راضی ہی نہیں تھا کہ میں شادی کروں۔ اسی لیے میں نے شادی کو پس پشت ڈال کر ہسپتال بنانے پر اپنی توجہ مرکوز کر دی، اور پھر لاکھ کوشش کے بعد آخر کار مجھے اس شہر کے آخری کونے پر وہ جگہ مل ہی گئی۔ لیکن جیسے ہی میں نے وہ جگہ خریدی تو کچھ جاننے والے لوگ کہنے لگے، ارے تم نے یہ جگہ خرید کر بہت بڑی غلطی کی ہے۔ پرانے زمانے کے لوگ کہتے ہیں کہ پہلے اس جگہ پر جنات کی مسجد ہوا کرتی تھی۔ میں حیرت سے کہنے لگا، اتنے پڑھے لکھے ہو کر بھی آپ لوگ ایسی باتوں کو مانتے ہیں، لیکن میں نہیں مانتا۔ تو سامنے کھڑا آدمی کہنے لگا، ڈاکٹر صاحب یہ بات سچ ہے، بھلے آپ یقین کریں یا نہ کریں، لیکن یہ شہر بہت پرانا ہے، اور اس شہر میں رہنے والے پرانے زمانے کے لوگ کہتے ہیں کہ یہاں سے اکثر انہیں اذان کی آواز سنائی دیتی تھی یا پھر تلاوت کی آوازیں، اس لیے یہاں پر کوئی آتا جاتا بھی نہیں تھا۔ سب لوگوں کو یقین تھا کہ یہاں پر جنات کی مسجد ہے اور جنات یہاں نماز ادا کرنے آتے ہیں۔ میں نے ان کی باتوں کو نظر انداز کر دیا اور اپنے ہسپتال کی تعمیرات شروع کروا دی۔ ہسپتال میں میری تنخواہ اچھی خاصی تھی کیونکہ میں ایک سرکاری ڈاکٹر تھا، لیکن اپنا ہسپتال بنانے کا خواب میری آنکھوں میں پوری شدت سے موجود تھا، اسی لیے میں دن رات محنت اور کوشش جاری رکھے ہوئے تھا۔ گو کے ہسپتال کی تعمیر کرتے ہوئے مزدور مستریوں کو بہت سی مشکلات پیش آئی تھیں، لیکن پھر بھی میں نے کسی بات پر دھیان نہ دیا اور مسلسل دن رات کی محنت کے بعد ایک خوبصورت بلڈنگ تعمیر ہو کر کھڑی ہو گئی۔ جس دن افتتاح کرنا تھا اس دن میں اپنے اماں ابا کو لے کر آیا تھا۔ ان کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی کہ آج ہمارے ڈاکٹر بیٹے نے اپنا ایک ہسپتال بنا لیا ہے۔ پھر آہستہ آہستہ دیگر ڈاکٹرز جو میرے دوست ہی تھے، ان کی مدد سے میں نے یہاں پر تمام سہولیات قائم کر دیں اور نرسز اور پیرا میڈیکل سٹاف پر مشتمل ایک ٹیم بھی یہاں پر رکھ لی۔ جیسے ہی بڑے ہسپتال سے میری ڈیوٹی ختم ہوتی، میں یہاں پر اپنی ڈیوٹی دینے آ جاتا تھا۔ بہت کم فیس میں آنے والے مریضوں کو کافی سہولیات دے رہا تھا، لیکن ایک دن میں نے سوچا کہ مجھے عورتوں کے لیے بھی کچھ کرنا چاہیے، کیونکہ اگر غریب عورتوں کو اپنی ڈلیوری وغیرہ کروانے کے لیے دوسرے شہر جانا پڑتا تھا، یہاں پر کوئی اچھا ہسپتال نہیں تھا۔ پھر میں نے اس کی سہولت بھی اپنے ہسپتال میں قائم کر دی۔ ساری غریب عورتوں کا خوشی سے برا حال تھا، وہ آ کر مجھے دعائیں دیتی، لیکن پھر کچھ برا ہونے لگا۔ ابھی اس ہسپتال کو قائم ہوئے صرف 2 ہفتے ہی ہوئے تھے جب رات میں ڈیوٹی کرنے والے لوگ کہنے لگے کہ سر، ہمیں رات کو یہاں ڈیوٹی دیتے ہوئے خوف محسوس ہوتا ہے، کیونکہ عجیب و غریب آوازیں سنائی دیتی ہیں، اور فرسٹ آپریشن تھیٹر میں کوئی مریض نہیں ہوتا لیکن وہاں پر بھی کوئی چلتا پھرتا دکھائی دیتا ہے۔ یہ باتیں میں کئی لوگوں کے منہ سے سن چکا تھا۔ پھر ایک دم سے ہی مجھے یاد آیا کہ جب میں ہسپتال کی تعمیر کروا رہا تھا تو کئی لوگوں نے مجھے اس بارے میں آگاہ کیا تھا کہ یہ جگہ ٹھیک نہیں ہے، یہاں پر آسیب وغیرہ کا اثر ہے، لیکن تب میں نے ان کی باتوں پر دھیان نہیں دیا تھا۔ پھر میں نے ایک دم ہی سر جھٹکا اور ڈانٹتے ہوئے ان لوگوں سے کہنے لگا، آپ لوگوں نے ذرا سی چیز کو ہوا بنا لیا ہے، اب میں دوبارہ کسی کے منہ سے یہ بات نہ سنوں۔ اگر آپ لوگ ہی ایسی باتیں کریں گے تو آنے والے مریض ہسپتال کے بارے میں کیا سوچیں گے؟ دیکھیں آپ لوگ کہ یہ ہسپتال میں نے غریب لوگوں کے لیے بنایا ہے
اور اس کے بارے میں ایسی افواہ پھیلا کر آپ ان کی یہ سہولت چھیننا چاہتے ہیں؟ میرے کہنے پر سب کی نظریں شرمندگی سے نیچے جھک گئی تھی، لیکن ایک رات جب میں بھی نائٹ کی شفٹ میں موجود تھا تب میں نے آواز دے کر روم سے باہر کھڑی ہوئی نرس کو بلایا۔ وہ اندر آئی تو میں نے اس سے پوچھا کہ باہر کتنے مریض بیٹھے ہیں؟ وہ کہنے لگی، ڈاکٹر صاحب باہر تو ایک بھی مریض نہیں ہے، میرا خیال ہے اب آپ گھر چلے جائیں۔ میں نے بھی ٹائم دیکھا، رات کا 1 بج رہا تھا۔ پھر میں نے بھی گھر جانے کا سوچا۔ جو ہی اٹھ کر باہر گیا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ باہر کرسیوں پر مریضوں کا رش تھا۔ تو پھر نرس نے مجھے جھوٹ کیوں بولا؟ مجھے اس پر شدید غصہ آیا، لیکن جیسے ہی میں نے سامنے سے آتی نرس کو دیکھا تو حیران رہ گیا۔ وہ ہاتھ میں دوائیاں اٹھائے ایک مریض کو دے رہی تھی۔ یہ تم کہاں سے آ رہی ہو؟ ابھی تو تم نے مجھے کہا تھا کہ ایک بھی مریض نہیں ہے باہر۔ میں نے غصے سے اسے جھڑکتے ہوئے کہا۔ وہ گھبرا کر کہنے لگی، ڈاکٹر صاحب میں تو ایک بزرگ مریض کی دوا لینے چلی گئی تھی کیونکہ اس کی حالت بہت زیادہ بری ہو رہی تھی۔ پھر یہاں پر کوئی سٹاف کا لڑکا بھی نہیں تھا، اس لیے میں خود ہی میڈیکل سٹور پر چلی گئی تھی۔ وہ نرس اچھی خاصی عمر رسیدہ عورت تھی۔ مجھے یقین تھا کہ وہ سچ کہہ رہی ہے، لیکن ابھی جو نرس میرے سامنے آئی تھی پھر وہ کون تھی اور وہ مجھے جھوٹ کیوں کہہ کر گئی؟ ابھی تک میں حیران پریشان سا واپس اپنے روم میں آ کر بیٹھ گیا۔ ہسپتال میں ہونے والی پراسرار حرکتیں بڑھتی ہی جا رہی تھیں۔ پہلے تو صرف میڈیکل سٹاف ہی ایسی باتیں کیا کرتا تھا، لیکن اب آنے والے مریض جو رات کو ہسپتال میں ایڈمٹ ہوتے تھے وہ بھی اسی بات کا تذکرہ کرتے کہ ہمارے بیڈ خود بخود ہلتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں، یا پھر کمرے کا دروازہ کبھی بند ہوتا ہے تو کبھی کھلتا ہے۔ اکثر ہی مریض اس قدر ڈر جاتے کہ رات کو ہی ڈسچارج ہونے پر زور دیتے۔ دھیرے دھیرے میرے ہسپتال کے بارے میں پورے شہر میں یہ افواہ پھیلنے لگی کہ یہ ہسپتال آسیب زدہ ہے۔ دراصل جس ڈاکٹر صاحب نے یہ ہسپتال بنوایا تھا وہ جگہ پہلے ہی آسیب زدہ تھی، لیکن اس نے کسی کی نہ سنتے ہوئے پھر بھی یہ ہسپتال بنوایا۔ اب مریضوں کو اس ہسپتال میں نہیں جانا چاہیے۔ آہستہ آہستہ سب لوگ دہشت کا شکار نظر آنے لگے اور پھر لوگ نوکری چھوڑ کر یہاں سے بھاگ جاتے، لیکن چند ایک نڈر پھر بھی ابھی یہاں ٹکے ہوئے تھے۔ لیکن ایک رات وہ ہوا جس کا مجھے شائبہ تک نہیں تھا۔ میں سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ میرے ساتھ کچھ ایسا بھی ہوگا۔ اس دن میں نائٹ شفٹ میں یہاں پر موجود تھا۔ 2-4 لوگ جو دوائی لینے آ رہے تھے انہیں دوائیاں دیتا رہا، لیکن اچانک ہی ہسپتال میں ایک ہنگامہ سا برپا ہوا جب ایک عورت خطرناک حالت میں اس ہسپتال میں لائی گئی۔ اس کی حالت اتنی سیریس تھی کہ میں اسے دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ اب اگر کسی دوسرے ہسپتال میں بھیجتا تو راستے میں ہی اس کا خون اس قدر ضائع ہو جاتا کہ اس کا بچنا ناممکن ہوتا۔ اس لیے میں نے اس کا علاج کرنے کا سوچا اور اسے ٹریٹمنٹ دینے لگا۔ دراصل اس کے ہاں بچہ ہونے والا تھا اور وہ عورت حاملہ تھی۔ اب میں 2 نرسوں کی مدد سے اسے ٹریٹ کر رہا تھا۔ اگرچہ بچہ ابھی پیدا بھی نہیں ہوا تھا، لیکن اس کی حالت خطرناک حد تک خراب ہو گئی تھی۔ لیکن جیسے ہی میں نے اسے چیک اپ کیا اس کے 5 منٹ بعد ہی وہ دم توڑ گئی۔ بچہ بھی پیٹ میں مر چکا تھا۔ اب میرے اوسان خطا ہو گئے، لیکن باہر اس کے ساتھ آئے ہوئے رشتہ داروں کا ایک رش ہسپتال میں جمع تھا۔ پھر جیسے ہی میں نے انہیں بتایا کہ ماں کی حالت بہت خراب تھی اس لیے اسے بچایا نہیں جا سکا، لیکن بچہ بھی پیٹ میں پہلے ہی مر چکا تھا، تو وہ سب مجھ پر الزام تراشی کرنے لگے کہ میں ایک اناڑی ڈاکٹر ہوں جس نے زبردستی ہمارے مریض کو یہاں پر داخل کیا۔ تبھی ایک دوسری عورت کہنے لگی، ارے اس ہسپتال کے بارے میں تو پہلے ہی مشہور ہے کہ یہاں پر جن بھوت کا اثر ہے، یہ جان بوجھ کر پھر بھی مریضوں کو داخل کر لیتا ہے۔ اب ہم اس ہسپتال کو قائم نہیں رہنے دیں گے۔ یہ بات سن کر سب لوگ طیش میں آ گئے اور ہسپتال میں توڑ پھوڑ کرنا شروع کر دی۔ وہ لوگ مجھ پر بھی تشدد کرنا چاہتے تھے، لیکن اچانک ہسپتال میں کام کرنے والا چوکیدار میرے پاس آیا اور کہنے لگا، ڈاکٹر صاحب آپ جان بچا کر بھاگ جائیں کیونکہ یہ لوگ پولیس کو بلا رہے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کو گرفتار کر لے پولیس، پھر آپ کی عزت اور نوکری بھی چلی جائے گی۔ اگر پولیس آئے گی تو ہم سب کو یہی بیان دیں گے کہ ڈاکٹر صاحب تو اس ہسپتال میں موجود ہی نہیں تھے۔ اس نے میری اتنی مدد کی کہ مجھے ہسپتال کے دوسری طرف سے بھگا دیا، جہاں کا راستہ جنگل کی طرف سے ہو کر دوسرے شہر کی طرف نکلتا تھا۔ اب میں بھی ان سے جان بچاتا اس جنگل کی طرف بھاگ گیا۔ میں ایک ڈاکٹر تھا، ایک مسیحا۔ بہت اچھے اور نیک ارادے لے کر میں نے یہ ہسپتال بنوایا تھا، لیکن اچانک ایسی مصیبت مجھ پر پڑ جائے گی یہ تو میں نے کبھی خواب میں بھی نہ سوچا تھا۔ میں بھوکا پیاسا اب اس جنگل میں پاگلوں کی طرح بھٹکنے لگا۔
कोई जाए पनाह न थी। सुबह मैंने सिर्फ 2 टोस्ट और 1 कप चाय का पिया था। इसके अलावा मैंने 1 पानी का गिलास भी ना पिया था। लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरे नेक कामों की मुझे इस कदर भयानक सज़ा मिलेगी कि आज लोगों से जान बचाता छुपता मैं इस जंगल में आ गया था। अब घुटनों में सर छुपाकर बैठा था, तब अचानक मेरे कानों में दूर से अजान की आवाज़ सुनाई दी। मैं हैरान था कि इस घने जंगल में, जहाँ पर किसी आदमी का शायबा तक ना था, इतनी खूबसूरत अजान देने वाला कौन है। मैंने चारों तरफ देखा, लेकिन यहाँ दूर दूर तक आबादी का कोई नामो निशान ना था। हाँ, इस जंगल को देखकर एक अजीब तरह का खौफ ज़रूर महसूस होता था। मेरे पास तो मोबाइल भी नहीं था। शायद भागते वक्त रास्ते में कहीं मोबाइल गिर गया था। इस घुप अंधेरे में बैठा मैं किसी खुदाई मदद का इंतज़ार कर रहा था। थोड़ी ही देर बाद अजान की आवाज़ बंद हो गई और फिर मुझे तिलावत की आवाज़ सुनाई देने लगी। मुझे यकीन हो गया कि ज़रूर यहाँ करीब में कोई मस्जिद है, क्योंकि ऐसे लग रहा था जैसे कोई दूर दूर से नमाज़ पढ़ा रहा हो। क्या वाकई ही में यहाँ पर कोई मस्जिद मौजूद है? अब मैं मस्जिद की तलाश में आगे ही आगे की तरफ जाने लगा। तिलावत की आवाज़ें मुसलसल तेज़ होती जा रही थीं। ऐसे लगता जैसे मैं मस्जिद के करीब जाने वाला हूँ। तभी दूर से मुझे मस्जिद का गुंबद नज़र आने लगा। इतनी खूबसूरत मस्जिद मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी थी। ऐसे लगता था जैसे पूरी शीशे की बनी हो, बिल्कुल सफ़ेद, दाग का एक शाइबा तक ना था। बेइख्तियार मैंने अपने रब का शुक्रिया अदा किया कि जिसने मुझे रहने के लिए आज की रात इतना अच्छा ठिकाना दे दिया था। मैं इस रात मस्जिद में रहकर ख़ुद को अपने रब के हुजूर पेश कर सकता था कि मैं गुनहगार हूँ या नहीं, मैं एक मुजरिम हूँ या फिर एक मज़लूम इंसान जिसने लोगों की भलाई के लिए काम किया, लेकिन फिर भी लोगों ने मेरे नाम को बदनाम करने में कोई कसर न छोड़ दी। आज न जाने क्यों मेरा दिल बहुत उदास हो रहा था। मुझे बार बार रोना आ रहा था। इसीलिए जूते उतारकर मस्जिद के अंदर दाखिल हुआ और ठंडे पानी से वज़ू करके मस्जिद के फ़र्श पर बैठ गया। हैरत की बात यह थी कि ना अजान देने वाला नज़र आया था और ना ही तिलावत करने वाला। ये मस्जिद पूरी खाली पड़ी थी। लेकिन यहाँ पर आकर मुझे एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ और मैं दीवार से टेक लगाकर आंखें बंद करके बैठ गया। अभी बैठे हुए थोड़ी ही देर हुई थी कि अचानक मेरे कानों में एक छोटे बच्चे के रोने की आवाज़ें आने लगीं, जैसे वो बच्चा तकलीफ़ से रो रहा हो। बच्चे के रोने की आवाज़ सुनकर मेरे अंदर का डॉक्टर एकदम से जाग गया था। मैंने इधर उधर देखा कि आवाज़ कहाँ से आ रही है, लेकिन फिर भी मुझे मालूम न हुआ कि आने वाली आवाज़ किस बच्चे की है। फिर जैसे ही मैं मस्जिद से बाहर आया तो हैरान रह गया। मेरे सामने ही एक घर था जो मस्जिद के पीछे वाक़ था। वहाँ से मुसलसल बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही थी। फिर मैं तेज़ी से घर के अंदर गया। मैंने देखा एक काली चादर में लिपटी औरत छोटे बच्चे को गोद में लिए बैठी थी। उसे बहलाती फुसलाती चुप कराने की कोशिश कर रही थी। मुझे यूं अंदर आते देखकर एक आदमी मेरे सामने आया। उसकी शक्ल बड़ी अजीबोगरीब थी, चेहरे से दहशत टपक रही थी। तभी वो लाल अंगारा आंखें लेकर कहने लगा, कौन हो तुम और घर में दाखिल कैसे हुए? तो मैं उसे समझाते हुए कहने लगा, देखो मैं एक मुसाफिर डॉक्टर हूँ, यहाँ से गुज़र रहा था तो मुझे बच्चे के रोने की आवाज़ आई। क्या बच्चा किसी तकलीफ़ में मुब्तला है? मेरे ऐसे कहने पर एकदम ही उसके चेहरे के तासुरात बदल गए। फिर वो बड़ी इज्जत से मुझसे बात करते हुए कहने लगा, क्या सचमुच आप एक डॉक्टर हैं? क्या आप मेरे बच्चे का इलाज कर सकते हैं? तो मैं उसे तसल्ली देते हुए कहने लगा, क्यों नहीं, मैं एक डॉक्टर हूँ और मेरा फ़र्ज़ है, अगर डॉक्टर के सामने कोई मरीज़ हो और वो भी तकलीफ़ में मुब्तला, तो कभी भी डॉक्टर अपने पेशे से पीछे नहीं हटेगा। ठहरो, मुझे बच्चे को देखने दो। अब मैं बच्चे के पास आकर बैठ गया। मैंने देखा काला कलोटा अजीब सा बच्चा था, लेकिन बहुत प्यारा। अजीब सी कशिश थी उस बच्चे की आंखों में। मैंने उसे गोद में लिया और फिर उसे चेक करने लगा। मैंने देखा बच्चे का पेट फूला हुआ था। शायद पेट के अंदर गैस थी या फिर कोई और मसला था। लेकिन इस जंगल में दवाई लाना बहुत मुश्किल भी था, इसलिए मैंने उन्हें टोटका बता दिया और कहने लगा कि गर्म पानी में थोड़ा सा शहद मिलाकर बच्चे को खिला दो, बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उसकी माँ कहने लगी, क्या सचमुच मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा? क्योंकि पिछली 2 रातों से ये बिल्कुल भी नहीं सो सका और अक्सर ही बीमार रहता है। तो मैं कहने लगा कि आप ये टोटका करके देखें, थोड़ी ही देर में ये बिल्कुल ठीक होकर सो जाएगा।
پھر جیسے ہی عورت نے میری بتائی ہوئی ترکیب آزمائی تو حیرت انگیز طور پر بچے کو آرام آ گیا تھا۔ پہلے جو درد کی شدت سے وہ روئے چلا جا رہا تھا، لیکن اب ہنستا مسکراتا ماں کی گود میں بیٹھا تھا۔ وہ آدمی کہنے لگا، بھلا ہو آپ کا ڈاکٹر صاحب، آپ نے ہماری اتنی مدد کی، بھلا ہم اس جنگل بیابان میں کہاں اپنے بچے کو لے کر گھومتے۔ مجھے اس بات پر حیرت ہو رہی تھی کہ جب میں آیا تو مجھے یہ گھر نظر نہیں آیا تھا، لیکن اچانک ہی مسجد سے باہر نکلا تو یہ سارے گھر نظر آنے لگے۔ ان کی پراسراریت میری سمجھ سے باہر تھی۔ تبھی سامنے سے ایک باریش سفید لباس پہنے آدمی آتا ہوا دکھائی دیا۔ اس نے مجھ سے ہاتھ ملایا اور کہنے لگا، ڈاکٹر صاحب، میں اس مسجد کا امام ہوں جس میں آپ تشریف فرما تھے۔ آپ میرے ساتھ مسجد چلیں، آپ کو خوشی ہوگی۔ اب میں حیران پریشان سا اس کے ساتھ جا رہا تھا، کیونکہ مسجد میں نہ تو کوئی بندہ تھا نہ بندے کی ذات۔ پھر اس امام صاحب نے مجھے کیسے دیکھ لیا؟ میرے چہرے پر حیرت کے تاثرات دیکھ کر وہ کہنے لگا، آپ اتنا پریشان مت ہوں، کبھی کبھی چیزیں نظروں سے اوجھل ہو جاتی ہیں، آپ کے سامنے ہوتے ہوئے بھی نظر نہیں آتی۔ میں کہنے لگا، امام صاحب، میں اسی بات پر تو پریشان ہوں، کیونکہ تھوڑی دیر پہلے میں مسجد میں بیٹھا تھا، تب میں نے کسی کو بھی نہیں دیکھا۔ ایسے لگ رہا تھا کہ اس ویران اور بیابان جنگل میں یہ مسجد نہ جانے کس خدا کے بندے نے تعمیر کی ہے۔ میں اس بات پر خوش ہو گیا تھا، لیکن باہر آیا تو یہاں پر تو ایک جہان آباد ہے۔ یہ بات میری سمجھ سے بالاتر ہے۔ تب اس امام مسجد نے میرا ہاتھ تھاما اور کہنے لگا، مسجد میں چلیے، میں آپ کو ساری حقیقت بتا دوں گا۔ اب ہم دونوں مسجد کے فرش پر بیٹھ گئے تھے۔ مسجد کی تعمیر اس قدر خوبصورتی سے کی گئی تھی کہ میں تعریف کیے بغیر نہ رہ سکا، اور کہنے لگا، جس نے بھی یہ مسجد بنائی ہے وہ آدمی واقعی ہی خدا کا کوئی نیک بندہ ہوگا۔ تو امام مسجد کہنے لگا، ہاں، یہ مسجد ہم سب نے مل کر بنائی ہے، دراصل یہ ہماری پوری بستی ہے، اسی لیے ہم نے اپنے نمازیوں کے لیے یہ مسجد بنوائی ہے۔ میں ان کی باتیں خاموشی سے سن رہا تھا، لیکن دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ پہلے تو مجھے یہاں ایک بھی بندہ نظر نہ آیا تھا، لیکن اب امام مسجد کے پیچھے بیٹھے ہوئے سارے ہی لوگ مجھے عجیب عجیب سی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ پھر امام مسجد نے جو مجھے بات بتائی اسے سن کر میرے حواس جاتے رہے، جب وہ کہنے لگا، دراصل ڈاکٹر صاحب، اس وقت آپ جنات کی بستی میں بیٹھے ہیں، یہ مسجد جنات کی ہے۔ یہ سن کر میرے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے۔ حالانکہ میں 30-32 سال کا ایک پکی عمر کا مرد تھا، لیکن پھر بھی اس وقت کسی 17 برس کے نو عمر لڑکے کی طرح خوف سے کانپ رہا تھا۔ میرے چہرے پر بے یقینی دیکھ کر وہ امام مسجد کہنے لگا، آپ ہم سے ڈریے مت، ہم نیک جنات میں سے ہیں، کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے۔ آپ کو ایک بھٹکتے ہوئے مسافر کی طرح آتے دیکھا تو میں نے سارے جنات سے کہا کہ کسی کو بھی اس پریشان حال مسافر کے سامنے ظاہر ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ نہ جانے کس مصیبت میں گرفتار ہے، اگر اچانک سے ہمارا اس سے سامنا ہو گیا تو یہ ڈر جائے گا، اور ڈر کے مارے کہیں کچھ ہو نہ جائے، اسی لیے ہم آپ کو دکھائی نہیں دیے تھے۔ لیکن جب آپ اس مسجد کے اندر آ کر بیٹھے اور اداس نظروں سے چاروں طرف دیکھنے لگے تو میں آپ کو دیکھتے ہی سمجھ گیا تھا کہ آپ اندر سے کس قدر غمگین ہیں۔ پھر جب آپ نے بچے کے رونے کی آواز سنی تو میں حیران رہ گیا، جب آپ ایک ہمدرد انسان کی طرح فوراً ہی اٹھ گئے۔ آپ نے ہمارے بچے کی مدد کی، اس کے لیے ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ اب وہ سارے آدمی میرا شکریہ ادا کر رہے تھے۔ جب میں نے اس کی وجہ پوچھی تو امام صاحب کہنے لگے، دراصل وہ بچہ ہمارے شہنشاہ جنات کا بچہ ہے، اور وہ تمہارے سامنے جو عورت بیٹھی تھی تم سے چہرہ چھپا کر، وہ شہنشاہ جنات کی بیوی ہماری ملکہ ہے۔ ہم اس کی اجازت کے بغیر کوئی کام نہیں کرتے۔ اب تم نے شہنشاہ جنات کے بچے کو ٹھیک کیا ہے، اسی وجہ سے وہ تم سے بہت خوش ہیں، اور اس نے مجھے سختی سے تاکید کی ہے کہ تمہاری جو بھی پریشانی اور مشکل ہے ہم کوشش کریں گے اسے دور کر سکیں۔ بتاؤ تمہیں کیا پریشانی ہے، کس وجہ سے تم نے اس جنگل کا رخ کیا، کیونکہ یہاں پر تو کوئی بھی انسان آنے سے بہت ڈرتا ہے۔ اب میرا خوف قدرے کم ہو گیا تھا۔ جب میں نے امام مسجد کی اس قدر میٹھی گفتگو سنی تو ان سے کہنے لگا، دراصل مجھ پر ظلم ستم کرنے والے کوئی اور نہیں بلکہ آپ جیسے ہی وہ جنات ہیں۔ انہوں نے میرا جینا دوبھر کر دیا ہے۔ میں نے اپنے جیسے انسانوں کے لیے کچھ نیکی بھلائی کا کام کرنے کا سوچا، لیکن وہ اب میرے ہی گلے پڑ گیا۔ امام مسجد کہنے لگا، ڈاکٹر صاحب، میں آپ کی بات نہیں سمجھا، آپ مجھے کھل کر بتائیں کہ کیا معاملہ ہے، کیا حالات آپ کے ساتھ پیش آئے ہیں، اور جو کچھ بھی آپ بتا رہے ہیں وہ ہم جیسے نیک جنات کا کام نہیں ہو سکتا۔
ضرور کوئی شریر مخلوق ہوگی جو آپ کو تنگ کر رہی ہے۔ تو میں غمگین لہجے میں کہنے لگا، جی ہاں، دراصل میں نے ایک ہسپتال بنوایا تھا۔ بعض لوگوں نے مجھے کہا کہ یہاں پر ہسپتال کی تعمیر ٹھیک نہیں کیونکہ یہ جگہ آسیب زدہ ہے، لیکن میں نے ان کی بات نہیں مانی اور پھر بھی اپنا پورا ہسپتال تعمیر کروا کر اسے غریب لوگوں کے لیے کھول دیا، کیونکہ مجھے ہسپتال بنانے کے لیے کوئی اور جگہ نہیں مل رہی تھی۔ پھر یہ ہسپتال شہر کے وسط میں بھی واقع ہے، لیکن جیسے ہی اسے تعمیر کروایا چند دنوں بعد ہی اس میں عجیب و غریب حرکات ہونے لگیں۔ پورے شہر میں یہ بات پھیل گئی کہ یہ ہسپتال آسیب زدہ ہے، اس لیے اب کوئی بھی مریض یا کوئی بھی دوسرا انسان اس ہسپتال کا رخ نہیں کرتا اور نہ ہی یہاں پر کوئی نوکری کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ اب مجھ پر بھی ایک الزام لگ چکا ہے کہ میں نے ایک عورت کو جان بوجھ کر مارا ہے، حالانکہ میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ یہ میرا خدا ہی جانتا ہے کہ میں کس قدر نیک دل انسان ہوں، میں کسی کے ساتھ برا کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ امام مسجد کہنے لگا، کیا سچ مچ وہاں پر جنات رہتے تھے؟ اگر آپ سے کسی نے کوئی ایسی بات کہی تھی تو آپ انہیں موقع دیتے کہ وہ جگہ جہاں پر جنات بستے ہیں وہ پہلے ہی وہ جگہ چھوڑ کر چلے جاتے۔ کیا پتہ سچ مچ ہی ایسی بات تھی جس کی وجہ سے وہ مخلوق آپ کو تنگ کر رہی ہے۔ اگر وہ ہمارے جیسی ہے تو ہم ان سے کہیں گے کہ وہ اس جگہ کو چھوڑ کر کہیں اور چلے جائیں، ہمیں یقین ہے کہ وہ ہماری بات ضرور مان لیں گے۔ میں حیرت سے کہنے لگا، امام صاحب کیا سچ مچ آپ میری مدد کریں گے؟ کیا آپ کے کہنے پر وہ جنات ہسپتال چھوڑ کر چلے جائیں گے؟ امام صاحب نے سر ہلایا اور کہنے لگے، جی ہاں، اگر وہ نیک ہوں گے تو ہماری بات ضرور مانیں گے، لیکن آپ فکر نہ کریں، اب آپ کی مدد کرنے کے لیے شہنشاہ جنات ہیں، وہ آپ کی ہر طرح سے مدد کریں گے۔ پھر میں امام صاحب سے کہنے لگا، دوسری پریشانی یہ ہے کہ مجھ پر ایک بہت بڑا الزام لگ گیا ہے، اب میں کیسے اس الزام سے خود کو بری کروں؟ تو امام صاحب کہنے لگے، دیکھیں، جینا مرنا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، نہ کہ انسان کے ہاتھ میں یا پھر جنات کے ہاتھ میں۔ اگر اس انسان کی موت ایسے ہی لکھی تھی تو اس کی موت کا فرشتہ اسے لینے آ گیا تھا، ایسے میں آپ کی کوئی غلطی نہیں، یہ غلط فہمی بھی جلد ہی ان کی دور ہو جائے گی۔ بس آپ نے ایک کام کرنا ہے، ایک ایسا کام جس کے کرنے سے آپ کی یہ پریشانی بھی دور ہو جائے گی۔ میں حیران تھا کہ وہ مجھے کیسا کام بتانے والے ہیں، لیکن انہوں نے سرگوشی میں مجھے جو کام بتایا اسے سن کر میں حیران رہ گیا۔ یہ بات تو میرے ذہن میں بھی نہیں آئی تھی۔ اب میں قدرے ہلکا پھلکا ہو گیا تھا۔ جب امام صاحب میرا اتنا ساتھ دینے کے لیے تیار تھے تو پھر مجھے فکر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ایک چھوٹا سا کام کرنے پر انہوں نے تو مجھ پر انعامات کی بارش کر دی تھی۔ پھر امام مسجد کہنے لگے، آج کی رات تم اس مسجد میں آرام کرو، اس کے بعد صبح ہوتے ہی یہاں سے چلے جانا۔ اب میں مسجد میں آرام سے لیٹ گیا تھا۔ یہاں پر مجھے عجیب سا سکون محسوس ہو رہا تھا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ جنات کی بنائی ہوئی ایک مسجد ہے، لیکن ان نیک جنات کی وجہ سے مجھے کوئی خوف محسوس نہ ہو رہا تھا۔ پھر میں گہری نیند سو گیا، لیکن اچانک صبح میری آنکھ کھلی تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ یہاں تو کوئی مسجد ہی نہ تھی اور نہ ہی وہ بستی۔ دن کا اجالا چاروں طرف پھیل گیا تھا۔ اب میں عجیب سی کیفیت لیے اس جنگل سے باہر آیا۔ تھوڑی دور پیدل چلنے کے بعد بالآخر مجھے سڑک نظر آ گئی تھی۔ میرا موبائل بھی نہ جانے کہاں گم ہو گیا تھا۔ پھر بڑی مشکل سے میں اپنے بنگلے میں پہنچا۔ چوکیدار مجھے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ ڈرائیور بھی کہنے لگا، صاحب جی، آپ کا ہسپتال میں انتظار کرتے کرتے میں تھک گیا، لیکن آپ نہیں آئے، کہاں تھے پوری رات؟ میں نے انہیں کچھ بھی نہ بتایا، خاموشی سے آ کر کمرے میں کپڑے بدلے اور لیٹ کر سو گیا۔ میں حیران تھا کہ یہ میں نے کوئی خواب دیکھا تھا یا حقیقت میں میرے ساتھ ایسا ہوا ہے، لیکن اس امام مسجد نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ میری مدد ضرور کریں گے۔ لیکن دوسری طرف مجھے اس عورت کے گھر بھی جانا تھا پیسے لے کر، کیونکہ اس امام مسجد نے مجھے مشورہ دیا تھا کہ اگر وہ پیسوں سے اس معاملے پر رضامندی کا اظہار کرتے ہیں تو ان سے نمٹ لیں، پھر وہ پولیس وغیرہ کو نہیں بلائیں گے۔ یہ بات میں نے مان لی تھی اور پھر پیسوں کی 2-3 گڈیاں لے کر میں ان کے گھر پہنچ گیا۔ یوں معاملہ طے پا گیا۔ پھر انہوں نے پولیس میں کوئی شکایت درج نہ کرائی۔ میں نے انہیں بتایا کہ اس عورت کے نصیب میں موت لکھی تھی، میرا اس میں کوئی قصور نہیں تھا، اور پھر اس کی حالت ایسی تھی کہ اسے بچانا ناممکن تھا۔ پھر ایک عورت کہنے لگی، جی ڈاکٹر صاحب، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، وہ عورت سیڑھیوں سے گر کر زخمی ہوئی تھی، اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں تھا، دراصل میں اس کی ساس ہوں۔
میں نے خوف کے مارے کسی کو سچائی نہ بتائی کہ کہیں لوگ مجھ پر ہی الزام نہ لگا دیں، لیکن لوگوں نے آپ پر الزام لگا دیا۔ اصل مجرم تو میں ہوں۔ میں نے اسے دھکا تو نہیں دیا تھا، لیکن میں نے اسے گرتے ہوئے ضرور دیکھا تھا۔ پھر سب لوگوں نے انہیں معاف کر دیا۔ دراصل پیسوں نے واقعی ہی ان سب کا منہ بند کر دیا تھا۔ اب میں خوشی خوشی گھر لوٹ آیا، لیکن اس دن کا انتظار کر رہا تھا جب میرا آسیب زدہ ہسپتال ان جنات سے بالکل خالی ہو جائے۔ مجھے بس اس امام مسجد کا انتظار تھا یا پھر اس شہنشاہ جنات کا جس کے بیٹے کا علاج میں نے کیا تھا۔ میں جانتا تھا کہ وہ دونوں میری مدد کرنے کو ضرور آئیں گے۔ اب ہسپتال پر تالا لگ گیا تھا، لیکن میری حسرت بھری آنکھیں اسی ہسپتال کو دیکھتی رہتی تھیں۔ اس ہسپتال کو میں نے بہت شوق سے بنوایا تھا، لیکن لوگوں نے اس کے بارے میں افواہیں پھیلا کر اسے بند کروا دیا تھا۔ کاش یہ دوبارہ آباد ہو جائے۔ اب مجھے اسی بات کا افسوس تھا۔ پھر ایک رات میں یہاں سے گزر رہا تھا تو میں اس کے دروازے کے پاس کھڑا ہو گیا، لیکن اچانک ہی کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور مجھے عجیب سی خوشبو محسوس ہونے لگی۔ جیسے ہی پلٹ کر دیکھا تو اپنے سامنے سفید لباس میں ملبوس مسجد کے امام جنزاد کو دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ کیا واقعی وہ میری مدد کرنے کے لیے آ گئے تھے؟ لیکن ان کے پیچھے جنات کی ایک فوج دیکھ کر میں حیران پریشان تھا۔ پھر امام مسجد میرے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہنے لگے، ہم ان جنات سے پوچھنے آئے ہیں کہ وہ یہاں کے لوگوں کو کیوں تنگ کر رہے ہیں، آخر یہاں سے چلے کیوں نہیں جاتے؟ میں خوفزدہ لہجے میں کہنے لگا، کہیں وہ کوئی توڑ پھوڑ نہ مچائیں، کیونکہ ہسپتال کا سامان بہت قیمتی ہے۔ ابھی تک تو انہوں نے کسی چیز کو نقصان نہیں پہنچایا، لیکن مجھے ڈر ہے کہ وہ کوئی ہنگامہ نہ مچا دیں۔ تو امام جنزاد کہنے لگے، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ اگر وہ نیک جنات ہوں گے تو ہماری بات ضرور مان لیں گے۔ اب وہ ہسپتال کا دروازہ کھول رہے تھے، میں بھی ان کے ساتھ ساتھ تھا۔ وہ تعداد میں کہیں زیادہ تھے، لیکن اچانک رات کے اندھیرے میں ہسپتال میں عجیب و غریب سی آوازیں آنے لگیں، جیسے بہت سے مریض یا پاگل خانے کے لوگ مل کر شور مچا رہے ہوں۔ میں سب سے پیچھے تھا، کیونکہ وہ تو جنات تھے لیکن میں ایک انسان۔ سب سے پہلے کوئی نقصان پہنچاتے تو مجھے ہی پہنچاتے، اس لیے میں ان سے پیچھے ہی رہنا چاہتا تھا۔ لیکن اچانک ہی ایک کمرے کا دروازہ دھاڑ کر کے کھلا اور پھر خود بخود بند ہو گیا۔ امام مسجد نے اشارے سے مجھے کہا کہ مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ ہمارے جیسے جنات اسی کمرے میں بستے ہیں۔ میں نے دیکھا یہ ہسپتال کا آپریشن تھیٹر تھا، جبھی تو کوئی مریض یہاں پر نہیں رکتا تھا۔ اب میں ہاتھ مسلتے ہوئے کہنے لگا، امام صاحب کچھ کریں، آپ ان سے التجا کریں کہ یہ اس جگہ کو چھوڑ کر کہیں دوسری جگہ چلے جائیں، ورنہ میرا ہسپتال ہمیشہ کے لیے ویران ہو جائے گا۔ تو امام جنزاد مجھے تسلی دیتے ہوئے کہنے لگے، فکر نہ کرو، ہم تمہاری مدد کے لیے ہی آئے ہیں، میں ان سے بات کرتا ہوں۔ پھر وہ اس کمرے میں چلے گئے۔ اچانک ہی مجھے خوفناک غراہٹیں سنائی دیں۔ بھاری خوفناک آوازیں ہسپتال میں چاروں طرف پھیل رہی تھیں۔ شاید وہ جنات امام جنزاد سے بحث کر رہے تھے۔ تبھی اچانک کمرے کا دروازہ زور سے کھلا اور امام جنزاد نے مجھے اندر آنے کا اشارہ کیا۔ میں گھبراتے ہوئے اندر تو چلا گیا، لیکن در حقیقت میرا دل بہت ڈر رہا تھا۔ امام جنزاد کہنے لگا، دیکھو یہ ایک شرط پر اس ہسپتال کو چھوڑ کر جائیں گے، جب تم ان کی حاملہ جنزادیوں کی ڈیلیوری کرواؤ گے۔ ان کی عجیب و غریب بات سن کر میرا منہ حیرت کے مارے کھلے کا کھلا رہ گیا تھا۔ تو امام جنزاد کہنے لگا، دراصل یہ اس قبیلے میں جائیں گے جہاں پر ہم رہتے ہیں، لیکن وہاں پر ہماری جنزادیوں کو بہت سی پریشانیوں کا سامنا ہے، لیکن ہر رات وہ اپنی ڈیلیوری کروانے اسی ہسپتال میں آئیں گی اور اسی کمرے میں۔ یہ بات صرف تمہیں معلوم ہوگی کہ یہاں پر ایک جنزادی اپنا بچہ پیدا کر رہی ہے۔ مجھے خاموش دیکھ کر امام جنزاد کہنے لگا، اب میں نے انہیں منا لیا ہے، اس لیے تم بھی اس بات سے انکار نہ کرو، میں انہیں اپنے ہی قبیلے میں رکھوں گا۔ شہنشاہ جنات سے میں نے بات کر لی ہے، یہ سارے جنات وہیں جائیں گے۔ یہ اکیلے رہ رہ کر بہت بد فطرت ہو گئے ہیں، اس لیے انسانوں کو ستا رہے ہیں، لیکن ہم جب نیک جنات کے ساتھ رہیں گے تو یہ پہلے کی طرح نیک بن جائیں گے۔ اب میں ان کی بات پر رضامند ہو گیا تھا۔ یوں تھوڑی ہی دیر میں اس کمرے سے پرچھائیاں سی نکلی تھیں، کالی سیاہ پرچھائیاں، لیکن وہ تعداد میں کہیں زیادہ تھیں۔ صرف امام جنزاد نے ہی میرے سامنے خود کو ظاہر کیا تھا، اسی لیے مجھے وہ جنات دکھائی بھی نہ دیے تھے۔ پھر رات کے اندھیرے میں گھر واپس لوٹ آیا۔
دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ نہ جانے اب وہ ہسپتال آسیب سے خالی ہو گیا ہوگا یا نہیں۔ لیکن اگلی رات میں پھر سے اس ہسپتال میں آیا تھا۔ میں نے ہسپتال کے دروازے کا تالا کھولا اور اس میں اندر جا کر دیکھنے لگا، کہیں کوئی آہٹ یا سرگوشی سنائی دے۔ تبھی میں نے ایک سفید لباس والے آدمی کو ایک کمرے میں کھڑا ہوا دیکھا۔ میں اسے دیکھ کر بہت زیادہ ڈر گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ چیخیں مارتے ہوئے یہاں سے بھاگ جاتا، اچانک ہی اس نے اشارے سے مجھے اپنے پاس بلایا۔ میں جیسے ہی اس کے قریب گیا تو حیران رہ گیا۔ یہ کوئی اور نہیں بلکہ وہی امام مسجد تھے جن کی خوشبو اس کمرے میں پھیل رہی تھی۔ پھر وہ مجھے کہنے لگے، اب تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، آرام سے اپنا ہسپتال آباد کرو اور لوگوں کو دکھانے کے لیے ہم اپنے جنات کو مریض کی صورت میں تمہارے ہسپتال میں بھیجیں گے۔ انسان سمجھ جائیں گے کہ یہ ہسپتال آباد ہو گیا ہے، اب اس میں کوئی خطرہ نہیں۔ ہم تمہارا ہسپتال آباد کرنے میں مدد کریں گے کیونکہ تم نے ہماری مدد کی۔ میں بہت حیران تھا، یہ جنات تو میرا بھرپور ساتھ دے رہے تھے۔ میں نے بے اختیار ان کا شکریہ ادا کیا تو وہ کہنے لگے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، جو بات انہوں نے شرط کے مطابق رکھی ہے وہ بات بھولنا نہیں۔ جب بھی ہماری کوئی جنزادی حاملہ ہوگی تو وہ اسی ہسپتال کا رخ کرے گی۔ اس بات پر تم نے گھبرانا نہیں ہے۔ میں نے ان سے وعدہ کر لیا تھا۔ پھر وہ میرے سامنے سے غائب ہو گئے۔ اب میں نے دوبارہ سے ہسپتال میں عملہ بھرتی کرنا شروع کر دیا تھا۔ نرسز اور پیرا میڈیکل سٹاف سبھی آہستہ آہستہ اس میں جاب کرنے کے لیے آنے لگے، کیونکہ آج کل بے روزگاری بہت زیادہ ہو گئی تھی۔ اب میں اپنے ہسپتال میں بھی نوکری کر رہا تھا اور اس ہسپتال کو بھی دیکھ رہا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ سب لوگ کہنے لگے کہ اب یہ پہلے جیسا نہیں رہا، یہاں پر کوئی ایسی آہٹ، کوئی ایسی آواز محسوس نہیں ہوتی۔ میں بھی خوش تھا کہ میرا ہسپتال جنات کے وجود سے پاک ہو گیا تھا۔ جس ہسپتال میں میں نوکری کر رہا تھا، اچانک ہی میری نظر ایک ڈاکٹر پر پڑی۔ وہ بہت کم عمر اور معصوم سی ڈاکٹر تھی۔ نہ جانے کیسے ڈاکٹر بن گئی، حالانکہ اس کا دل تو بہت چھوٹا تھا۔ وہ وہاں ہاؤس جاب کرنے آتی تھی۔ پھر میں اس کی مدد کرنے لگا کیونکہ وہ ہر بات پر بہت گھبرا جاتی تھی۔ آہستہ آہستہ میری اور اس کی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی۔ پھر وہ مجھے اتنی اچھی لگی کہ میں نے اس سے شادی کرنے کا فیصلہ کیا۔ پھر ایک دن میں اسے اپنے ہسپتال میں لے کر آیا۔ وہ بار بار میری تعریف کر رہی تھی اور کہنے لگی، ایسے ہی ہسپتال کا خواب تو میں نے بھی دیکھا تھا کہ میں غریبوں کے لیے ایسا ہسپتال قائم کروں۔ آپ واقعی ایک عظیم انسان ہیں۔ اگر میں اس ہسپتال کے پیچھے چھپی کہانی اسے سنا دیتا تو شاید وہ ایک لمحے کے لیے بھی یہاں نہ رکتی، لیکن وہ مجھے اب بہت اچھی لگنے لگی تھی۔ اس لیے میں نے مہینے کے بعد ہی اس سے شادی کر لی۔ اب وہ پریکٹس بھی کر رہی تھی اور میرے ہسپتال کو بھی دیکھ رہی تھی۔ پھر ایک دن وہ رات کو ہسپتال میں موجود تھی جب دو خوفناک صورت والے آدمی ایک عورت کو لے کر آئے کیونکہ اسے بچہ ہونے والا تھا۔ میری بیوی فوراً ہی اسے لے کر لیبر روم میں چلی گئی، لیکن میں ان آدمیوں کی شکلیں دیکھ کر بھانپ گیا تھا کہ معاملہ کچھ اور ہے۔ سالوں پہلے کیا گیا وعدہ مجھے یاد تھا بہت اچھی طرح، اس لیے جب ہی فوراً میں اپنی بیوی کے پاس پہنچ گیا، لیکن اچانک ہی اس کے چیخنے کی آواز آئی تو میں گھبرا گیا۔ میں نے دیکھا وہ اس عورت کی شکل دیکھ کر بری طرح رو رہی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ مجھے اس سے خوف محسوس ہوتا ہے کیونکہ اس کا انداز اور عورتوں سے بہت مختلف ہے۔ پھر میں اسے سمجھاتے ہوئے کہنے لگا کہ ابھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تم باہر جاؤ اور اسے میں سنبھال لوں گا۔ پھر میں نے کسی کو بھی اندر نہ آنے دیا۔ میں یہ سارا کام خفیہ طریقے سے کرنا چاہتا تھا۔ پھر جیسے ہی اس کا بچہ اس دنیا میں آیا تو میں نے دونوں آدمیوں کو اشارہ کیا۔ وہ سر ہلاتے ہوئے نہ صرف اس بچے کو بلکہ اس عورت کو بھی اپنے ساتھ لے گئے۔ یہ بات کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ اس ہسپتال میں آنے والی عورت ایک جن زادی تھی، اور آج ایک جن زادی نے اس ہسپتال میں ایک بچے کو جنم دیا تھا۔ میری بیوی بار بار مجھ سے پوچھتی رہی کہ آخر وہ عورت اتنی عجیب و غریب کیوں تھی، بہت ایب نارمل سی لگ رہی تھی۔ پھر رات ہوئی تو میں اسے کہنے لگا کہ میں تمہیں ایک واقعہ سناتا ہوں، تم ڈرو گی تو نہیں؟ اس نے صاف انکار کیا اور کہنے لگی، میں ہرگز نہیں ڈروں گی، بتاؤ تو صحیح آخر بات کیا ہے؟ پھر میں اسے کہنے لگا کہ دراصل آج رات جو عورت اپنی ڈیلیوری کروانے آئی تھی وہ ایک جن زادی تھی۔ اسے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا، کہنے لگی، تم مجھے ڈرانے کی کوشش کر رہے ہو۔ پھر میں نے اسے شروع سے جب سے ہسپتال کی تعمیرات کا آغاز کیا تھا وہاں سے لے کر اس امام مسجد کے ساتھ پیش آنے والے سارے واقعے کی کہانی اسے سنائی۔
تو وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس عجیب و غریب کہانی کو سنتی رہی۔ کہنے لگی، مجھے یقین نہیں آ رہا، کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ میں سر ہلاتے ہوئے کہنے لگا، یقین تو مجھے بھی نہیں آتا تھا، لیکن اب جب سے میرے ساتھ یہ سارے معاملات پیش آئے ہیں مجھے ان کی موجودگی پر پورا یقین ہو گیا ہے، اور اب یہاں ایک دو نہیں بلکہ 5 جنگل میں رہنے والے جنات کے قبیلے کی جتنی بھی جنزادیاں حاملہ ہوں گی وہ سب ہمارے ہسپتال میں ڈیلیوری کروانے آئیں گی، اور ان کی ڈیلیوری تم کرو گی۔ میری بیوی بری طرح ڈر گئی اور کہنے لگی، ہرگز نہیں، میں تو کبھی بھی ان جنزادیوں کے پاس نہیں جاؤں گی، تم ہی ان معاملات سے نمٹنا۔ پہلے تو وہ بہت ڈرتی تھی، لیکن آہستہ آہستہ ان سب چیزوں کی عادی ہو گئی، اور پھر میں نے اسے ہر واقعے سے آگاہ کر دیا تھا۔ اس کے بعد ہم دونوں بھرپور طریقے سے اس ہسپتال کو چلا رہے تھے۔ پھر وہ جنات ہماری خفیہ طریقے سے مدد بھی کر دیا کرتے تھے۔ جب بھی ہمیں فنڈز وغیرہ کی ضرورت ہوتی تو کہیں نہ کہیں سے ہمارے پاس پیسے آ بھی جاتے تھے۔ کبھی کوئی انسان کے روپ میں آتا ہے اور ہمیں پیسے دے کر چلا جاتا ہے، لیکن ان کی خوشبو سے میں پہچان جاتا تھا کہ یہ انسان ہے یا جنات۔ پھر 2 سال بعد میں بھی ایک بیٹے کا باپ بن گیا تھا۔ اب میری بیوی کہتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بھی ڈاکٹر بنائیں گے۔ میں اس کی بات پر مسکرا دیتا ہوں۔ ایک انسان کی زندگی میں کتنی مشکلات پیش آتی ہیں، کوئی یہ مجھ جیسے انسان سے پوچھتا۔ بار بار ناکامی نے میری شکل دیکھی تھی، لیکن پھر بھی شاید یہ کامیابی میری قسمت میں لکھی تھی جو مجھے ہر حال میں مل کر رہی۔ کیا آپ کا سامنا بھی کبھی کسی قسم کے جنات سے ہوا ہے؟ اگر ہوا ہے تو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ویسے تو میرے ہسپتال میں کبھی بھی کوئی آہٹ یا آواز محسوس نہیں ہوتی، ہاں لیکن اس رات کو میں چاہتے ہوئے بھی نہیں بھول سکتا، جس رات کو میں مسجد میں رکا تھا اور میں نے شہنشاہ جنات کے بیمار بچے کا علاج کیا تھا۔ شاید وہ میرا ننھا مریض بہت قسمت والا تھا، کیونکہ اس کی وجہ سے میرے اوپر آئی ساری پریشانیاں کہیں دور جا سوئی تھیں۔ سچ ہے کہ اگر کسی کی مدد ہم بغیر کسی لالچ اور حرص کے کریں تو خدا ہمیں اس سے 4 گنا بڑھ کر اجر دیتا ہے۔